الرحمن الرحیم۔ رمضان کی بابرکت گھڑیاں سب کے لیے قیمتی ہیں اور تمام اہل ایمان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہیں۔ رمضان میں خاص طور پہ ہماری گھر کی خواتین، ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے جیسا کہ ان کی خدمت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے جیسے ان کی خدمات زیادہ ہو جاتی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اجر و ثواب بھی یقیناً بڑھتا ہے۔ اب آپ غور فرما لیں وہ تمام روایات جن میں روزے دار کو روزہ افطار کروانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو وہ فضیلت میں سمجھتا ہوں بفضلہ تعالی ہماری گھر کی خواتین کو یقیناً حاصل ہوگی۔ بے شمار فضائل ہیں۔ احادیث پاک کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو کسی مسلمان کو روزہ افطار کروائے تو اس افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزے دار کو اجر مل رہا ہے، اور اس روزہ دار کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی جتنا اس کو مل رہا ہے پورا پورا روزہ افطار کروانے والے کو ملتا ہے۔ تو وہ دور چونکہ بہت سادہ دور تھا، غربت، فقر و فاقے کا دور تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، اللہ کے حبیب، ہم میں سے کس کو یہ طاقت حاصل ہے کہ کسی کو روزہ افطار کرائے؟ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ پیٹ بھر کے کوئی کھلائے گا تو پھر اس پہ اجر ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تب اس کو یہ اجر ملے گا۔ اگر کوئی کسی کو دودھ کا یعنی دودھ میں پانی ملا ہوا ایک گھونٹ یعنی کچی لسی بھی پلا دے تو اس پر بھی اس کو یہ اجر ملے گا۔ کوئی کسی کو ایک کھجور کھلا دے تو اس کو یہ اجر ملے گا۔ یعنی تھوڑی مقدار میں بھی اگر کسی نے افطاری کا سامان کیا ہے، روزہ کھلوانے کا سبب بن گیا ہے، تو اس کو یہ اجر ملے گا۔ اور بہقی شریف کی روایت ہے کہ جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو اس کو اللہ میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے ایک گھونٹ پلائے گا، یعنی حوض کوثر کا ایک گھونٹ ہی وہ اس دن کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر سے جام کوثر اللہ کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے نصیب فرمائے۔ تو آپ فرما رہے ہیں جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا تو اللہ اس کو میرے حوض سے ایک گھونٹ پلائے گا، جس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ اور ایک روایت میں اس طرح ملتا ہے کہ جیسے کوئی کسی مجاہد کو سامان جہاد فراہم کرے اور اس کو جہاد کے لیے تیار کرے، تو جیسے اس تیار کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اسی طرح روزہ افطار کروانے والے کو بھی روزہ کی افطاری کا اجر ملتا ہے۔ تو اب غور فرمائیں، یہ تو باہر کسی کو افطار کروائیں، ایک گھونٹ پانی پلا دیں، ایک کھجور کسی کو کھلا دیں، اس پر اجر مل رہا ہے۔ تو جو ہماری مائیں بہنیں، ہماری گھر کی خواتین سحری اور افطاری میں اتنا انتظام کرتی ہیں، تو ان کو بھی یقیناً اللہ کے فضل سے مجھے بہت امید ہے وہ بھی اس اجر کی مستحق ٹھہریں گی کہ سحری میں کتنا صبح سویرے اٹھتی ہیں اور مردوں اور بچوں کے اٹھنے تک وہ گھر کا سارا انتظام کر کے رکھتی ہیں، سحری تیار ہوتی ہے۔ اس طرح جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ظہر کی نماز کے بعد سے یہ افطاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا کم از کم عصر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو کتنی مشقت وہ کرتی ہیں، تو اس مشقت کا اجر یقیناً ان کو ملے گا، ان کے اپنے روزے کا اجر بھی ان کو ملے گا۔ اور یہ جو خدمت سر انجام دیتی ہیں، کھلانے پلانے کی خدمت، دسترخوان لگانا، بچھانا، پھر برتن اٹھانا، اس خدمت کا اجر یقیناً ان کو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ملے گا، اور وہ ہمارے روزوں کا اجر و ثواب بھی حاصل کر سکیں گی۔ اب یہ خدمت کا سلسلہ ہمارے مسلمان گھرانوں میں شروع سے چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ شروع ہی سے ایسا چلتا آ رہا ہے۔ ام المومنین ہماری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار فرماتی، اور صرف تیار نہیں فرماتی تھیں، بعض روایات میں اس طرح ملتا ہے کہ وہ کھانا تیار کر کے غار ہرا میں لے جاتی تھی، یعنی گھر میں کھانا تیار کرنا اور پہاڑی پر چڑھ کے غار ہرا تک اس عمر میں، جب ام المومنین کی عمر یقیناً 50 سال سے اوپر ہوگی، تو اس وقت میں وہ کھانا تیار کر کے وہاں لے جاتی ہیں۔ تو ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ خدیجہ آپ کے پاس پہنچنے والی ہیں، جب یہ آپ کے پاس پہنچیں تو ان کے پاس برتن ہے، اس برتن میں سالن یا کھانے کی چیز ہے، یعنی کھانے کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ کے پاس پہنچیں تو آپ ان کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کریں کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور ان کو جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری سنائیں جس میں کسی قسم کا شور و شغب نہیں ہوگا، یعنی کھانا لے کر پہنچ رہی ہیں، کھانے کی خدمت، اس پر اللہ کی طرف سے سلام بھی آ رہا ہے، اور جنت میں ایک عظیم الشان محل کی خوشخبری بھی مل رہی ہے۔ اسی طرح دیگر ازواج مطہرات، ان کے ہاں بھی کھانا کھلانے کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ کھانا تیار کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتی۔ تو یہ ہمارے مسلمان گھرانوں کی شان ہے، اور یہ اخلاقی طور پہ یہ خدمات ہماری گھر کی خواتین، مائیں بہنیں وہ سر انجام دیتی ہیں۔ شرعاً کے اوپر اتنا بوجھ اور اتنا لزوم نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ایک دیہاتی ان کے پاس آیا اور وہ اپنی گھر والی کی شکایت کرنا چاہتا تھا کہ گھر والی ذرا اونچی آواز میں بات کرتی ہے۔ تو جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت گھر چونکہ انتہائی چھوٹے ہوتے تھے، کوئی لمبی چوڑی حویلیاں، بڑے مکانات نہیں ہوتے تھے، تو باہر بھی آواز آتی تھی۔ تو وہ جب تھوڑا سا قریب ہوا تو اس نے آواز سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً ذرا بھاری آواز والے تھے، تو آواز باہر آ رہی تھی، اہلیہ بھی بات کر رہی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بات کر رہے تھے۔ تو اس نے سوچا یہ تو بڑی عجیب حالت ہے، جہاں میں شکایت لے کر آیا ہوں یہاں تو خود مسئلہ چل رہا ہے۔ تو وہ واپس ہوا، کچھ دیر کھڑا ہو کے واپس ہوا، یہ سوچ کر کہ یہاں تو میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی میرے گھر سے ہو کر واپس جا رہا ہے، تو بلایا اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کیسے آئے ہو؟ تو اس نے سارا ماجرا عرض کیا کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ اپنے گھر والی کی شکایت آپ کے سامنے کروں، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کو سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو میری بیوی ہے، یہ میری طباخ ہے، میرے لیے سالن پکاتی ہے، میرے لیے روٹی پکاتی ہے، یعنی میری روٹی بھی یہ پکاتی ہے، میرا سالن بھی یہ پکاتی ہے، میرے کپڑے بھی یہ دھوتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلاتی، میرے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے، اور میرے گناہ سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ اتنے سارے کام سر انجام دیتی ہے، میری زندگی میں اتنی معاون ہے، تو میں اس کی اتنی سی بات بھی برداشت نہ کروں؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگے ہاں واقعی آپ نے بہت اچھی بات کہی، یعنی اتنی خدمات ہیں گھر میں رہنے والی خاتون کی، تو اگر وہ کبھی کوئی بات کر لیں، اونچی آواز میں بول پڑیں، تو مردوں کو چاہیے کہ وہ حوصلہ رکھیں، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہو جانا، ناراض ہو جانا، یہ سمجھداری اور بڑا پن نہیں ہے۔ بڑا پن یہ ہے کہ ہم ہر بات کو برداشت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ خاص طور پہ کھانے پینے میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی نمک مرچ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس پہ ہم غصے کا اظہار نہ کریں۔ جب روزانہ وقت پہ ملتا ہے، اچھا بہترین کھانا ملتا ہے، تو کبھی اگر اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو ہم ایک واقعہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت لقمان حکیم
ایک بہت دانا شخص ہیں، انبیاء کی خدمت میں رہے، قرآن پاک میں باقاعدہ ان کے نام سے ایک صورت ہے، ان کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ چونکہ بہت سمجھدار تھے غلام، لیکن آقا ان کے سامنے ایسے رہتا تھا کہ جیسے وہ آقا نہ ہو، ان کا غلام ہو، یعنی وہ ان سے بہت زیادہ متاثر تھا تو ان کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ آقا ان کو اوپر بٹھاتا تھا، خود نیچے بیٹھتا، تو خربوزہ کاشیں کاٹ کے ان کو دے رہا تھا، اور حضرت لقمان حکیم مزے لے کر کھا رہے تھے۔ جب ایک کاش بچ گئی تو اس نے سوچا کہ آخری کاش میں کھا لیتا ہوں، تو جب اس نے اس کو کھانے کی کوشش کی تو وہ بہت سخت کڑوی تھی۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا اور پریشان ہوا کہ لقمان، یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنی کڑوی آپ خاموشی سے کھاتے رہے، اتنی کڑواہٹ اور ایسا خربوزہ آپ نے پہلی کاش پہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضرت لقمان حکیم نے بڑا عجیب جواب دیا جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، کہ جو مالک ہر روز اچھا کھلاتا ہو، اگر کبھی اس کی طرف سے ایسا ناگوار یا ترش کھانے کو مل جائے تو اس کے اوپر شور شرابہ کرنا یا ناگواری کا اظہار کرنا یہ انسانیت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں اصل میں تو یہ معاملہ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، کبھی بیماری کو مشکل آ جائے تو ہمیں واویلا اور شور نہیں مچانا چاہیے۔ اسی طرح اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کبھی گھر میں کھانے پینے میں اونچ نیچ ہو جائے، آپ کو وقت پہ کھانا نہیں ملتا، ہمیں وقت پہ ٹھنڈا پانی نہیں ملتا، کبھی نمک مرچ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس پہ شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی بات نہیں، اس پہ شکر گزار رہنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور کھانے پہ تعریف کرنی چاہیے، پوچھنے کے بعد نہیں کہ کیسا کھانا بنا ہے، ہم از خود اس کھانے کی تعریف کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ان پر یہ ساری چیزیں لازم نہیں ہیں، لیکن وہ اخلاقاً اور مروتاً وہ یہ سارے کام اگر ہمارے لیے سر انجام دیتی ہیں تو یہ ان کا بڑا پن ہے۔ رمضان میں خاص طور پہ سحری میں وہ بہت دیر سے بہت سویرے اٹھنا اور پھر رات دیر تک تراویح سے فارغ ہونا اور برتن دھونے سے فارغ ہونا، اور پھر تھوڑا سا آرام کر کے پھر اگلی صبح کے لیے اٹھ جانا، یہ ان کی ہمت اور ان کا بڑا پن ہے جو ہمارے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں۔ تو ہمیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم ان کی ان خدمات کا بدلہ نہیں دے سکتے، خدمت سے بہت کچھ ملتا ہے، وہ خدمت کر کے بہت آگے بڑھ جائیں گی اور ہمارے روزوں کا اجر و ثواب بھی ان کو ملے گا۔ اللہ ان کو اپنے شایان شان اجر جزیل نصیب فرمائے، اور رمضان میں جتنے انعامات اللہ نے رکھے ہیں، خاص طور سے جہنم کے قیدی جو چھوڑے جاتے ہیں، ان خوش نصیبوں میں اللہ ہمارا بھی اور ہماری مائیں بہنیں جو مسلم خواتین رمضان میں اتنی خدمات سر انجام دیتی ہیں، اللہ ان کو یہ انعام بھی اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔